بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کی پلیٹ فارم سے۔ ہمارے دوستوں کے جو کمنٹ آتے ہیں وہ سر آنکھوں پہ، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمیں وہ کوئی بھی مشورہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست کا مشورہ آیا تھا کہ یہ جو نظام انہضام جس پہ آپ پولی کیور کی بات کرتے ہیں، تو اس پولی کیور کا نظام انہضام پہ جو بھی ایفیکٹ ہے آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ تو ہم نے اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا۔ تو ہم نے سب سے پہلے سٹمک کو دیکھا کہ سٹمک کے کیا رول ہے، سٹمک کے اپنے فنکشن کیا ہیں، اور ہم نے دوستوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سٹمک یعنی معدہ ہے وہ کیوں دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کو دیکھیں، پھر ہمیں دیکھیں، پھر ہمارے بچوں کو دیکھیں، تو یہ آنے والی نسلوں میں یہ ڈے بائی ڈے معدہ کے مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں۔ تو دوستوں کے بہت اچھے کامنٹ آئے۔ انہوں نے ایک دوست نے کامنٹ کیا کہ فاسٹ فوڈ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، آرٹیفیشل کلرز کی بھی بات ہوئی، آرٹیفیشل فلیورز کی بھی بات ہوئی، اور بھی بہت سی باتیں ہوئی کہ ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کی بھی بات ہوئی ہے۔ اور جب ہم نے سٹمک کو مکمل کیا تو اس کے بعد ہم جو ایسیسری آرگنز ہیں اس کے، تو ہم نے بات شروع کی تھی لیور کی، لیور کے ساتھ گال بلیڈر کی بات کی تھی، اور جہاں پہ گال بلیڈر ریموو ہو جاتا ہے ہم نے اس کی بات کی تھی۔ تیسرے نمبر پہ کل ہم نے بات کی تھی پینکریاس کی، اور آج ہم پینکریاس سے آگے بڑھتے ہوئے اسمال انٹسٹائن یعنی چھوٹی آنت کے بارے میں بات کریں گے۔ جب معدہ سے جو خوراک ہے وہ چھوٹی آنت میں جاتی ہے تو یہ ایسیڈک ان نیچر ہوتی ہے، تیزابی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب چھوٹی آنت میں اس میں جو گیسٹرک جوسز جو کہ بائل وغیرہ اس میں آتے ہیں، اور پینکریاٹک جوس آتا ہے، اور چھوٹی آنت کے اپنے کچھ انزائم ہیں، اپنے کچھ گیسٹرک جوسز ہیں، تو وہ جب یہاں پہ ایڈ ہوتے ہیں تو اس سے یہ جو فوڈ ہے یہ ایسیڈک کی بجائے الکلائن ان نیچر ہو جاتی ہے۔ جو ہماری چھوٹی آنت ہے اسمال انٹسٹائن، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، جس میں اس کو ڈیوڈینم، جوجینم اور ایلیم، یہ ان کے سٹرکچر کے لحاظ سے، اس کے فنکشن کے لحاظ سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور یہ تینوں حصوں کے مختلف فنکشن ہیں، لیکن مین جو اس کا فنکشن ہے کہ فوڈ کو کچھ دیر کے لیے سٹور کرنا، جو یہاں پہ گیسٹرک جوسز آ رہے ہیں ان کے ذریعے جو فوڈ ہے اس کی مزید بریک ڈاؤن کرتے ہوئے اس کو ڈائجیشن کے قابل بنانا، اور سب سے اہم جو انٹسٹائن کا فنکشن ہوتا ہے جو اسٹمک میں کم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایبزارپشن ہوتی ہے فوڈ کی، نیوٹرینٹس کی، وائٹامنس کی اور منرلز کی، اور جو ان ڈائجسٹڈ فوڈ ہے اس کو آگے پاس آن کر دیا جاتا ہے لارج انٹسٹائن میں۔ اب اگر جو اسمال انٹسٹائن یعنی چھوٹی آنت میں کوئی پرابلم شروع ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو فاسد مادے جسم کے جمع ہو رہے ہیں تو یہ اپنا فنکشن کم کر دیں گی۔ ایک اس کی نارمل موومنٹ ہوتی ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں گے، گوگل پہ بھی دیکھیں گے، نارمل پیریسٹالٹک موومنٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو نارمل پیریسٹالٹک موومنٹ اگر سلو ہو جائے گی تو اس سے جو فوڈ ہے وہ زیادہ دیر کے لیے سٹور رہے گی اسمال انٹسٹائن میں۔ اس کے علاوہ یہ جو اسمال انٹسٹائن ہے اس کا جب فنکشن ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو گیسٹرک جوسز یہ پروڈیوس کر رہا ہے تو یہ گیسٹرک جوسز بنانا کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بھی ڈائجیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کی جو ایبزارپشن ہے، جب اس کی ایبزارپشن اگر یہ کرنا کم کر دے گی تو جو وہ ہیلدی فوڈ ہے جو کہ ڈائجسٹ ہونی چاہیے تھی، جو کہ ایبزارب ہونی چاہیے تھی، جس کو بلڈ میں آنا چاہیے تھا، تو وہ پاس آن ہونی شروع ہو جائے گی لارج انٹسٹائن میں۔ اور جب وہ لارج انٹسٹائن میں جائے گی تو جو کچھ ہم کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے ویسٹ ہو جائے گا باڈی سے، تو ویکنس کی وجہ بھی بنتی ہے۔ تو پولی کیور کا ایک فنکشن جو کہ ہم ڈے 1 سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جسم سے فاسد مادوں کو تحلیل کرتی ہے، جسم سے فاسد مادوں کو اخراج کرتی ہے۔ دوسرا اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی ایک ہے، اس میں جو انگریڈینٹ ہم نے ایڈ کیا ہے اس کی بہت اچھی ہے، اور چونکہ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ بہت اچھا ہے تو جہاں پہ کوئی انفلیمیشن پہلے سے موجود ہے تو وہ انفلیمیشن اس سے سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو نارمل میکانزم ہے، نارمل فنکشن ہے، پولی کیور اس کو امپروو کرتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائجیشن بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گیس ٹربل رہتا ہے کہ اس میں ریگاجیٹیشن یعنی کہ کچھ ڈکاریں بھی پیشنٹ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس کو ویسے جسم سے گیس کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ یہ گیس کے اخراج میں سمیلی بھی ہو سکتا ہے، نان سمیلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر دونوں صورتوں میں پیشنٹ اپنے آپ کو تھوڑا سا محفل میں بیٹھتے ہوئے جو دقت محسوس کرتا ہے، تو ان تمام پرابلم سے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں
پولی کیور کے استعمال سے۔ پولی کیور کا طریقہ کار میں بتانا نہیں بھولوں گا کہ اس کی 2 گولیاں دن میں 3 مرتبہ زبان پہ رکھ کے چوسنی ہیں۔ عام دنوں میں تو صبح دوپہر شام ہے، لیکن اب چونکہ رمضان المبارک ہے، روزہ ہوتا ہے، تو 2 گولیاں سحری کے وقت، 2 گولیاں افطاری کے وقت اور 2 گولیاں مڈ آف نائٹ جب آپ سونے لگیں تو اس وقت زبان پہ رکھ کے اس کو چوس سکتے ہیں۔ دوستوں کا بار بار کویشچن آتا ہے کہ کیا یہ صرف کھانے سے پہلے ہی لی جا سکتی ہے یا صرف کھانے کے بعد ہی استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس وقت استعمال کریں جب معدے میں کچھ تھوڑی سی گنجائش ہو، مطلب معدہ خالی ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال نہ بن سکتی ہو تو بعد میں لینے سے بھی یقیناً اس کی جو افادیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پولی کیور آپ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آج کل جیسا کہ رمضان المبارک میں سموسے، پکوڑے اور جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، چونکہ موسم بھی اچھا ہے تو وہ استعمال ہو رہی ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ایبڈومینل ڈسٹینشن اور ڈسکمفرٹ آپ کو جو مارننگ میں فیل ہوتی ہے، تو اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں پولی کیور کے استعمال سے۔ شکریہ دوستو۔